الحمدللہ رب العالمین۔ سیدی امیر السنت کے فرمان پر کثیر عاشقان رسول نے اس کی تلاوت کی اور سیدی امیر السنت کی دعاؤں کا حصہ پایا۔ قرآن پاک مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان مختلف طریقے سے قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کس طرح قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان کے لیے درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے، تو ایک آیت یا بڑی آیت کا اتنا حصہ کہ جو نماز میں فرض ادا ہو جائے، یہ حفظ ہونا، زبانی یاد ہونا، یہ واجب ہے، معاف کیجئے، یہ فرض ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح کی آیت یا کوئی سورت جو مطلب 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، تو یہ یاد کرنا، زبانی یاد ہونا، یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اور سارا قرآن کریم حفظ ہونا یہ فرض کفایہ غالباً ہے نا، تو سارا قرآن کریم حفظ ہونا یہ فرض کفایہ ہے، تو جو بھی یاد کرے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ تو یوں قرآن کریم کی اہمیت ہمارے سامنے ہے کہ نماز قرآن کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے نا، کچھ حصہ تو اس کا نماز میں پڑھنا ہے ہی فرض۔ اور پھر یہ کہ کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس میں قرآن کریم یعنی ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، سوتے وقت پڑھتے ہیں، اور کبھی ضرورتاً پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ تو کہ آیت الکرسی جو 5 نمازوں کے بعد پڑھے تو وہ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے موت رکاوٹ ہے، مرتے ہی جنت میں۔ آیت الکرسی یہ بھی قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ۔ ہمارے اس کو آیت الکرسی بولتے ہیں، صحیح تلفظ آیت الکرسی، یا بعض حمزہ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، آیت یہ حمزہ بھی نہیں ہے، یا ہے آیت الکرسی۔ تو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، سارا قرآن کریم اچھی طرح پڑھ سکے ایسا ہونا چاہیے۔ ناظرہ پڑھ لیں، کچھ بڑی بڑی صورتیں یا رکوع، کچھ ایسی صورتیں یاد کر لیں، تو رکعتوں میں بدل بدل کر صورتیں پڑھنا جو ہے یہ خشوع میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اب پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، اور قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اب اس کو کیسے پڑھا لکھا تسلیم کیا جائے؟ کہہ تو دیتے ہیں اس کو کہ ہاں بھائی پڑھا لکھا ہے، لیکن تسلیم کیسے کیا جائے؟ یہ مسلمان کہتا اپنے آپ کو، اور مسلمانوں کی کتاب جو ہے یہ پڑھنا اس کو نہیں آتی، دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا، تو یہ تو نصیب پھوٹے نا اس کے۔ یہ آپ کی ڈگریوں کے بارے میں قبر میں کوئی مطلب فائدے منقول نہیں ہے کہ بھائی یہ ڈاکٹر بنے گا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی، انجینئر بنے گا تو جنتی بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا، قبر میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے فوائد ہیں بھی، اگر 100% جائز طریقے پر کوئی اس طرح کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو بھی اس کے فوائد ذرا دنیا کی حد تک ہی ہیں۔ اور قرآن کریم اگر حافظ قرآن ہے تو یہ تو مطلب اگر قرآن حفظ کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اپنے ماں باپ کی بھی شفاعت کرے گا، اور نہ جانے کتنوں کو جنت میں جانے کا باعث بنے گا۔ اور قرآن تو نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے نا، تو یہ تو قرآن ہے، تو یہ تو ہر ایک کو سیکھنا چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس المدینہ ریگولر بھی ہیں، جس میں بچے حفظ کرتے ہیں، ناظرہ کرتے ہیں، اور لاکھ یا لاکھوں حافظ قرآن بن کر ہمارے یہاں سے
الحمدللہ نکل بھی گئے، اور جگہ جگہ تراویح بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ. بے شمار مدارس المدینہ ہمارے یہاں موجود. اور پھر رات کے مدارس المدینہ رات کو عموماً کہیں دن کو بھی ہوتے ہیں، فجر کے بعد کہیں ہوتے ہیں، کہیں زور کے بعد ہوتے ہوں گے، تو اس طرح رات کو زیادہ ہوتے ہیں کہ کام دھندے سے فارغ ہو کر آدمی پڑھ سکے، تو مختصر ہوتے ہیں. تو مدرسۃ المدینہ بالغان اس کو بولتے ہیں، بالغان کے لیے مدرسۃ المدینہ. دن کے وقت عیسائی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات یہ بھی ہوتے ہیں. ریگولر مدرسے بھی ہوتے ہیں جو حفظ وغیرہ ناظرہ اور جس میں کروایا جاتا ہے. تو اس طرح قرآن کی تعلیم کے تعلق سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمات نمایاں ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور اب بھی ایک ناپاک واقعہ ہوا اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، آتش زدگی، نظر آتش کیا گیا معاذ اللہ. تو آپ کے سامنے کہ دعوت اسلامی نے تلاوت میں لگا دیا قوم کو. دشمن کا تو منہ کالا ہی ہونا ہے، تھا بھی اور ہونا بھی ہے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا، تو قرآن پڑھنے میں لگ گئے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا طریقہ آپ کے سامنے ہے. ابھی انشاءاللہ یہ اعلان بھی تو ہونا ہے نا، اس میں بھی دعوت اسلامی کا ایک طریقہ ہمارے سامنے آئے گا کہ ہم کس طرح، مطلب ہمارا انداز کیا ہے. احتجاج کا ہی بھی ایک انداز ہے. حضرت اپنے حافظ ملت حضرت حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہوئے، کثیر شاگرد انہوں نے چھوڑے. تو ان کے نزدیک یہ کہ ہر مخالفت کا جواب کام، کوئی مخالفت کرے تو دین کا کام بڑھا دو، آپ بھی مطلب اس کی ناک کٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.